اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ بھارت انسانیت کا دشمن اور کچھ جج آئین کے دشمن۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ رات کی تاریخی میں بھارت نے پاکستانیوں پر حملہ کیا اور دن کی تاریخی میں سپریم کورٹ نے پاکستان کی قوم پر حملہ کیا ہے، وہ تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دیکھیے، اس وقت تھا کہ پاکستان کی قوم اکٹھی ہوتی اور بھارت کے ساتھ متحد ہوتی، لیکن نہیں۔ سب سے بڑا پاکستان کو جو اس وقت مسئلہ ہے وہ بھارت نہیں، عمران خان صاحب مسئلہ ہے۔ اگر عمران خان صاحب ہے تو سسٹم، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جن لوگوں کے کاروبار ہیں وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب آئیں اور ہمارے کاروبار تباہ کریں۔ وہ چاہتے ہیں پاکستان کی معیشت تباہ ہو جائے، پاکستان کے لوگ برباد ہو جائیں، پاکستان کی جو معیشت کا حال ہے وہ ہو جائے، لیکن ہمارے کاروباروں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ ہمارے کاروبار زندہ رہیں اور ہمارے کاروباروں کو افت تک نہ ہو۔ ہمارے DHA، ہماری جو فاؤنڈری ہیں، ہم جو زراعت پر قبضہ ہو رہے ہیں، جو ہم سیاحت پر قبضہ ہو رہے ہیں، وہ ہمارے برقرار رہیں، لیکن عمران خان صاحب کو کچھ ریلیف نہ ملے۔ صحافیوں سے چیف جسٹس کی جو ملاقات ہوئی وہ ہم بھی شیئر کر دیتے، لیکن افسوس جو رات کو بھارت کی تاریخ نے حملہ کیا اور اس پر پاکستان کا جو رد عمل ہونا تھا، پاکستان نے جو 5 بھارتی جہاز گرے وہ ہم نے ویلاگ ریکارڈ آپ لوگوں کے پاس پہنچ چکا ہوگا۔ اب دیکھیں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا، جو جمال مندوخیل کی بہن مسرت ہلالی نے ریمارکس دے کہ JH کو حملہ کیس میں یہ کیسے داخل ہوئے، وہ سوالوں کے جواب ابھی تک پاکستان کی حکومت کے پاس نہیں تھے، نہ ان وکیلوں کے پاس تھے جو خواجہ، لیکن سب کو پتہ تھا اور پاکستان کی تاریخ کا ہر بچہ جانتا تھا آئینی بینچ جو بنے اس کا فیصلہ کیا آنا تھا۔ اس لیے ہم نے آپ لوگوں کو اس کی کیسوں کی سماعت نہیں بتائیں گے، ہم نے پھر بھی آپ لوگوں کو وہ مخصوص نشستوں والا کیس کی نہیں بتائیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو بینچ ہے وہ کس کے لیے۔ اور اب 27ویں آئینی ترمیم کا جو ہم نے پہلے ذکر کیا وہ آنے والی، اب بہت سی ترمیمیں آئیں گی، سوائے اب پاکستانی قوم کے پاس وید راستہ انقلاب کے سوا، پاکستانی قوم کے سوا کچھ نہیں راستہ بچا، پاکستانی قوم انقلاب۔ اور PTI کے پاس سوائے 2 آپشن ہے کہ وہ اقوام متحدہ جائیں اور اس کے بعد پاکستان انٹرنیشنل کورٹ، PTI انٹرنیشنل کورٹ جائیں، وہاں یہ فیصلہ ہو۔ دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ 5 ججوں نے فیصلہ دیا تھا، اگر 3 جج ہو جاتے تو یہ نہ ہوتا، 4 ججوں اور 1 جج جو مسرت ہلالی نے جو ٹرائل کی اجازت دی اور جمال مندوخیل نے خفیہ حمایت کی۔ دیکھیے، 1 جج پر مجھے بہت افسوس ہے، جسٹس حسن رضوی صاحب پر، اور جسٹس شہد، اور جو آئینی بینچ کا سربراہ تھا وہ تو پاکستان کی تاریخ کا جو سب سے جمال مندوخیل نے کہا تھا، جمال مندوخیل نے پہلے بھی اشارہ دے دیا تھا کہ فیصلہ ملٹری کورٹ کا کیا آنا ہے، لیکن ہم نے تو پہلے آپ لوگوں کو بتا دیا، لیکن ہمیں یہ ضرور تھا کہ پاکستان اس فیصلے پر نظر ثانی کر سکتا ہے عدالتیں، کہ جو پاکستان پر ٹیکس، جو تجارتی ٹیکس یورپی یونین نے جو لگانا تھا اس کا خطرہ ہو سکتا تھا، لیکن پاکستان نے اسے کہا کہ یورپی یونین کا جو GDP ہے وہ ٹیکس لگے، لیکن پاکستان ٹیکس جو سہولت ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن پاکستان میں عمران خان اور PTI کے لوگوں کو ریلیف نہ ملے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کے لیے کوئی ترمیم کی جاتی جو عدالتی حکم ہے یا سویلین ٹرائل کیا جائے گا، اب اس پر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اب مزید معلومات کے لیے ہم آپ لوگوں کو اگلے ویلاگوں میں سپریم کورٹ کی مزید تفصیلات سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔